الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفی الصابرون اجورہم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ یحب الصابرین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و بارک وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو کبھی نعمتیں دیتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کچھ نعمتیں لے لیتے ہیں۔ جب اللہ پاک اپنے کسی بندے کو نعمت عطا فرمائے تو اس کو چاہیے کہ وہ شکر کرے، اللہ پاک کی ایک ایک ملنے والی نعمت پر شکر ادا کرے۔ اگر اللہ پاک کوئی نعمت لے لیں یا کوئی تکلیف مصیبت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس پر صبر کرے۔ اللہ رب العزت کبھی کسی پر اچھے حالات لاتے ہیں، کبھی برے حالات لاتے ہیں۔ کبھی اللہ پاک کسی کو مالدار بنا دیتے ہیں اور کبھی کسی کو غریب اور فقیر بنا دیتے ہیں۔ کبھی کسی کو صحت عطا فرما دیتے ہیں اور کبھی کسی کو بیماری عطا فرما دیتے ہیں۔ صحت ملے، نعمت ملے، مال ملے، دولت ملے، اولاد ملے، اس پر شکر ادا کریں۔ اگر کبھی کوئی مصیبت، کوئی تنگی، تکلیف، آفت، بیماری آ جائے تو اس پر صبر کریں۔ صبر کرنے پر اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں۔ شکر کرنے پر بھی اللہ پاک راضی ہوتے ہیں اور صبر کرنے پر بھی اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں۔ رات کا وقت ہے، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی گھر میں موجود۔ تھوڑی سی ہوا تیز چلی، گھر کا جلتا ہوا چراغ بجھ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھا
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون تو کسی بڑی مصیبت تکلیف کے آنے پر نہیں پڑا جاتا۔ فرمایا عائشہ، چراغ کے بجھ جانے پر جو غم ہوا، جو تکلیف ہوئی، اللہ پاک کی طرف سے ملی، اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے تو اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے۔ اب اس سے ایک تو اندازہ ہوتا ہے کہ چراغ کے بجھ جانے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں تو اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی اولاد کا چراغ بجھ جائے، بیٹے کا چراغ بجھ جائے اور اس پر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اس پر اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کا کیسا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ انسان کو اللہ رب العزت بہانے بہانے سے عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، بیماری کی وجہ سے چارپائی پڑے ہوئے اف اف کی آواز آتی ہے، آہ آہ کی آواز آتی ہے۔ اس اف کی آواز پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ اگر اس کو تھوڑی زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف کی وجہ سے ہائے ہائے کرتا ہے، اس ہائے ہائے کرنے پر اللہ پاک اس کو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے بستر پر پڑے ہوئے، لیٹے ہوئے کروٹ بدلتا ہے تو اس کے ایک ایک کروٹ بدلنے پر اللہ پاک اس کو ایسے اجر عطا فرماتے ہیں جیسے کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہو، دشمن پر حملہ کرتا ہے، پھر پیچھے آتا ہے، پھر پلٹ کر حملہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ایک ایک کروٹ بدلنے پر اتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ چارپائی پر پڑے ہوئے اگر اس کو موت آ جاتی ہے اور وہ موت اس کے اور وہ بیماری اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن گئے تو اللہ پاک اس کو شہادت کی موت کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک شخص بیمار ہوتا ہے، بیماری کے عالم میں 40 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیں تو اللہ پاک اس کو سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے تو اللہ پاک اس کو شہید کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ اس چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑا بڑا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی صبر کرتا ہے اور صبر سے کام لیتے ہیں تو اللہ پاک اس کی طرف سے اس کا بدلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کو کوئی گالی دے، اس کو کوئی برا کہے اور اس کو تکلیف دے اور وہ اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر
اس کا بدلہ نہیں لیتا، اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو اس کی طرف سے اللہ اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، وہ سفر کر رہے تھے، بارش کا موسم تھا اور بارش ہو رہی ہے، پانی جمع ہے۔ دو مرد عورت میاں بیوی وہ وہاں سے گزرے، گزرتے ہوئے اس بزرگ کے پاؤں سے کوئی چھینٹے اڑے جوتے سے اور عورت پر پڑ گئے۔ جیسے ہی اس عورت پر وہ چھینٹے پڑے، اس لڑکے کو بڑا غصہ آیا۔ جیسے اس کو غصہ آیا، اس نے بابا جی کو تھپڑ دے مارا، اور بابا جی نے، ان بزرگوں نے اپنی زبان سے کچھ بھی نہ کہا۔ تھوڑا آگے چلے تو آگے ایک حلوائی کی دکان ہے، مٹھائی کی، جلیبیاں، مٹھائی بنانے والے کی اور دودھ کی، اور وہ ظاہر بارش ہو رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ بزرگ ہیں، ان کو بٹھا کر اکرام کیا، ان کو دودھ پلایا، کچھ میٹھا کھلایا۔ جلیبی دودھ کھانے پینے کے بعد کہتے ہیں سر اوپر اٹھا کر کہا، اللہ تیری شان، کہیں پہ تھپڑ لگواتا ہے اور کہیں پہ دودھ پلواتا ہے۔ اب یہ بات کی تو وہ نوجوان مرد، نوجوان عورت اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ گھر میں داخل ہو رہے تھے تو داخل ہوتے ہی لڑکے کے پاؤں پہ ٹھوکر لگی، گرا، گردن ٹوٹ گئی، اسی وقت اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ لوگ جمع ہو گئے، کیا ہوا؟ اچانک تو ٹھیک تھا، ابھی تو ٹھیک تھا، کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ کسی دیکھنے والے نے جو پہلے واقعہ بھی دیکھا تھا، اب بھی دیکھا، تو اس نے کہا لگتا یوں ہے کہ بابا جی نے بد دعا دے دی ہے، مجھے لگتا یوں ہے اس نے تھوڑی دیر پہلے ایک بزرگ کو تھپڑ مارا تھا اور اس بابا کی نے اس کا کام کر لیا، اس کا کام لے لیا۔ کچھ لوگ بابا جی کے پاس گئے، جا کر عرض کیا آپ کیسے اللہ والے ہو، بد دعائیں دیتے ہو؟ کہا کہ نہیں، میں نے تو کسی کو بد دعا نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اس نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے بد دعا دی، اللہ نے فوراً بدلہ لے لیا۔ اب ان بزرگوں نے یہ کہا چونکہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس شخص نے میرے بندے کے ساتھ دشمنی کی، میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، میرے ولی کو ستایا، میرے دوست کو ستایا، فقط آذنتہ بالحرب، میں نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ اس شخص نے میرے دوست کو تھپڑ مارا، اس شخص نے اپنی محبوبہ کا بدلہ لیا تو میں نے اپنے محبوب کا بدلہ لیا۔ وہ عورت اس کی محبوبہ اور یہ بزرگ میرا محبوب، اس کی محبوبہ کو تکلیف پہنچی تو اس نے اپنی محبوبہ کی ملنے والی تکلیف کا بدلہ لے لیا، میرے محبوب کو تکلیف پہنچی تو میں نے اپنے محبوب کا بدلہ لے لیا۔ آج کل ہم لوگ اس وقت تک خاموش نہیں ہوتے، چپ نہیں ہوتے جب تک کوئی ایک گالی دے اور ہماری طرف سے 2 گالیاں نہ چلی جائیں۔ میری ماں اور بہنوں،
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ کا یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والد کا انتقال ہوا۔ کوئی ان کے ساتھ حسد کرنے والا، بغض رکھنے والا ان کو آزمانے کے لیے ان کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے کہ اے ابو حنیفہ، اے نعمان، میں نے سنا ہے کہ آپ کا باپ فوت ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا جی ہاں، میرا باپ فوت ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اب تمہاری ماں بیوہ ہو گئی۔ جی میری اماں بیوہ ہو گئی۔ ایسا کرو کہ اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اب یہ بات چھوٹی نہیں ہے، کہنے والے نے کس انداز سے کہا ہوگا اور سننے والے نے کتنے صبر سے سنا ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ شریعت کا مسئلہ ہے، میری ماں عاقلہ بالغہ ہے، میں ان سے پوچھوں گا، اگر انہوں نے ہاں کہہ دی تو پھر میں آپ سے بات کر لوں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک۔ وہاں سے وہ اٹھ کر چلا۔ اچانک اس کے پیٹ سے کوئی تکلیف اٹھی، مروڑ اٹھا، وہیں پر گر کر فوت ہو گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دل سے ایک آہ نکلی، کہتے ہیں اے ابو حنیفہ، تیرے صبر نے ایک شخص کی جان لے لی۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ محبت نہ کرتے ہوں ان پر آئیں، بلکہ حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے کہ ہر روز راحتیں، خوشیاں ہاتھ باندھے اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور وہ اللہ سے عرض کرتی ہیں یا اللہ ہم کہاں جائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ میرے انکار کرنے والے بندے، میرے دشمن، ان کے پاس چلے جاؤ۔ راحتیں، خوشیاں ان کے پاس چلی جاتی ہیں اور پھر مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں یہ ہاتھ باندھے اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور یہ عرض کرتی ہیں کہ یا اللہ ہم کہاں جائیں؟ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں جاؤ میرے نیک بندوں کے پاس، تم ان کے پاس چلی جاؤ۔ اب وہ اللہ کے نیک بندوں پر مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں سے انبیاء ہیں، اور ان انبیاء میں سے حضرت ایوب علیہ السلام جو کہ صبر کے پیکر تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر تکلیف اور بیماری آئی، یہ اللہ کے محبوب بندے تھے۔ شیطان نے کہا کہ میں ان کو آزماؤں گا، ورغلاؤں گا، اے اللہ میں اس تیرے بندے کو تجھ سے دور کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی۔ اب شیطان نے کہا اے اللہ وہ تیرا بندہ شکر کرتا ہے نعمتوں پر، اگر اس کو کوئی مصیبت ملے تو پھر میں دیکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے صحت کو لے لیا، بیمار ہو گئے۔ اس نے کہا کہ ابھی اولاد تو ہے، اولاد کو لے لیا، ایک ایک کر کے ان کی اولاد فوت ہو گئی۔ کہا کہ یا اللہ مال تو ہے، ان سے مال کو بھی لے لیا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام نہ مال رہا، نہ اولاد رہی، اور نہ ہی صحت رہی۔ صحت اور بیماری کے عالم میں صحت چلی گئی، بیماری کا عالم شروع ہوا۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک دن، 10 دن، 20 دن نہیں، ایک مہینہ، 2 مہینے نہیں، 1 سال، 2 سال نہیں، حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری کے اندر پڑے رہے۔
آپ اندازہ لگائیں 18 سال بیماری میں رہے اور بیماری بھی عجیب، دانے بن گئے، تکلیف بڑھتی جا رہی۔ اس بڑھتی ہوئی تکلیف میں شیطان نے حملہ کیا۔ کئی دفعہ کہا حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا کہ ساری تکلیف مصیبت میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام شیطان نے بہت دھوکہ دینے کی، ورغلانے کی کوشش کی، ہر طرف سے جب ناکام ہوا تو ایک حربہ اس نے استعمال کیا۔ اس نے کہا کہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس گیا اور طبیب حکیم بن کر گیا۔ عام طور پہ عورتیں عقیدے کے لحاظ سے تھوڑی کمزور ہوتی ہیں، اس لیے ان کو ورغلانا آسان ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس حکیم بن کر گیا تو یہ کہا کہ میرے پاس ایک علاج ہے، میں ایک علاج کروں گا، ایک دن میں حضرت ایوب ٹھیک ہو جائیں گے۔ کون سی بیوی نہیں چاہتی کہ میرا بیمار خاوند ٹھیک ہو جائے، صحت مند ہو جائے؟ اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ علاج کریں، وہ ٹھیک ہو جائیں۔ شیطان نے کہا کہ میرے پاس ایک شرط ہے، بس آپ ایک شرط کو پوری کر لو، وہ شرط پوری ہو جائے تو ایک دن نہیں، ایک لمحے میں پہلی خوراک میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ پوچھا جی کون سی شرط ہے؟ کہا کہ جس طرح لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ بھی مجھے سجدہ کر لیں تو آپ کا خاوند ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بھی بیوی حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے، نبی کی بیوی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اس طرح کر نہیں سکتی، پہلے حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھوں گی، انہوں نے اجازت دی تو پھر میں سجدہ کروں گی، پھر آپ علاج کر لینا۔ اب وہ عورت اپنے خاوند حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گئی، جا کر عرض کیا کہ اس طرح ایک حکیم صاحب آئے تھے اور انہوں نے اس طرح کی بات کی اور یہ شرط لگائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فوراً فرمایا تجھے نہیں پتا چلا کہ وہ شیطان ہے؟ شیطان مردود کو تو نے اسی موقع پر جواب کیوں نہ دیا؟ اب تو نے فوراً جواب جو نہیں دیا، اس وجہ سے اللہ مجھے صحت عطا فرمائے تو میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا۔ تو نے فوری جواب کیوں نہیں دیا؟ اللہ اکبر۔ ایک بات میں ساتھ ہی عرض کر دیتا ہوں، میری ماؤں اور بہنوں، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، بہت ساری خواتین خاوند کی بیماری کی وجہ سے، گھر میں اولاد کی بیماری کی وجہ سے، اور اپنے گھر میں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کئی ایسی منتیں مان لیتی ہیں جو کہ شرک اور کفر ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس کی لیٹ رکھوں گی، بال بڑے رکھوں گی، فلاں دربار پہ جا کے اس لیٹ کو کاٹوں گی، یہ شرک۔ مجھے اولاد مل گئی تو میں فلاں دربار پہ جا کے سجدہ کروں گی، سلام کروں گی۔ پھر وہ کہتی ہیں میں سلام ماننے ہیں، میں نے اسلام مانا ہوا ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ شرک ہے اور کفر ہے۔ اس لیے ان باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ کبھی کسی دربار پہ سجدہ، کبھی کسی پہ منت، کبھی کسی پہ منوتی، کبھی کسی پہ پانی کا گڑا بھرنا، کبھی کہیں دربار پہ جھاڑو کی منت، کہیں پہ کیا کہتے ہیں سجدے کی منت، یہ سب شرک ہے۔
शरीयत ने हमें इससे मना फरमाया है, इनसे बचें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सेहत मिल गई, अल्लाह ने उनको शफा अता फरमा दी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब सही हो गए, अब इन्होंने मन्नत पूरी करनी थी, तो मन्नत पूरी करने की सूरत भी अल्लाह ताला ने खुद बतला दी कि आप ऐसा करें, छोटी छोटी 100 ये छड़ियाँ ले लें किसी भी दरख्त की, तो उन 100 छड़ियों का गट्ठा बना लें, एक ही मर्तबा इस तरह मारकर आप अपनी उस मन्नत को पूरी फरमा लें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि आप 18 साल बीमार रहे, तकलीफ में मुब्तला रहे, वो आलम अच्छा था या अब सेहत के बाद वाली हालत अच्छी है? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बीमारी को दूर फरमा दिया, माल अता फरमा दिया, औलाद अता फरमा दी, अल्लाह का शुक्र। लेकिन जो मज़ा बीमारी के दिनों में था, अब वो मज़ा नहीं रहा। क्यों भाई, कैसे? कहते हैं जिन दिनों में बीमार था 18 साल, हर रोज अल्लाह जल्ल जलालहू सुबह भी पूछते ए अय्यूब क्या हाल है, शाम को भी पूछते ए अय्यूब किस हालत में हो। अल्लाह ताला सुबह पूछते दिन अच्छा गुजरता, शाम को पूछते रात अच्छी गुजरती। अब जो है वो अल्लाह ताला इस तरह नहीं पूछते जिस तरह अल्लाह ताला बीमारी की आलम में पूछा करते थे। बीमारी की आलम में अल्लाह ताला की इयादत नसीब होती है। तो मेरी माँ और बहनों, सब्र करने पर अल्लाह पाक अजर अता फरमा देते हैं। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमार रहे। एक अजीब वाक़या आता है कि एक सहाबी थे, उनकी घरवाली बहुत नेक खातून, ज़ाहिर है वो भी सहाबिया। एक दिन सहाबी रात को आए, थके हारे थे, अपनी बीवी से कहा कि पानी लेके आओ। वो पानी लेके आई। जब वो पानी लेके आई तो वो सो गए थे, उनकी आंख लग गई। अब वो सोए रहे और ये पानी लेकर खड़ी। अचानक जब उनकी आंख खुली, देखा तो ये पानी लेकर खड़ी है। बहुत खुश हुए। खुशी में आकर कहने लगे, बताओ क्या मांगती हो, आज तुम जो मांगो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, जो भी मांगोगे मैं वो दे दूंगा। अब उस औरत ने कहा, देखा कि खुश हैं, देने पे आए हुए हैं। उसने कहा, देखो जो मांगोगी दोगे? उसने कहा हाँ जो मांगोगी दूंगा। कहा कि अच्छा देना ही है तो मुझे तलाक दे दो, अगर आपने देना ही है तो मुझे तलाक दे दो। अब वो इतने हैरान, इतने परेशान कि भाई ये क्या हुआ। अब वो पूछते हैं कि क्या मैंने तुझे कभी तकलीफ दी? जी नहीं। कभी आपने कोई चीज़ मांगी हो मैंने पूरी ना की हो? जी नहीं। कोई कपड़े, कोई जूता, कोई ज़रूरत मैंने पूरी ना की हो? कहा जी नहीं। तो फिर आपने तलाक क्यों मांगी? अच्छा, कहते हैं सुबह हो जाए, हम हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने अपनी बात रखेंगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फैसला फरमा दिया वो मंजूर। अब उस औरत ने भी कहा कि ठीक। सुबह हुई, रोशनी हुई, अब दोनों घर से निकले, जा रहे हैं हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में कि जाकर बात पूछते हैं, मसले का हल पूछते हैं। जाते जाते रास्ते में सहाबी रसूल को लगी ठोकर, पाँव पे ठोकर लगी, गिरे।
اتنا گرے، چوٹ لگی، خون نکلا۔ اسی عورت نے اپنے دوپٹے سے ان کی مرہم پٹی کر دی اور کہا جی چلو گھر چلتے ہیں۔ کہاں؟ گھر چلتے ہیں۔ کہا کہ دیکھو اب تو قریب آ گئے ہیں، پوچھ لیتے ہیں۔ کہا نہیں، بس مسئلہ حل ہو گیا، بات میری حل ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا جی، گھر چلتے ہیں۔ کہا جی چلو ٹھیک، گھر گئے، کھانا وانا کھایا، آرام سے بیٹھے۔ صحابی نے پوچھا اپنی بیوی سے، عالیہ سے، دیکھو مجھے نہ پہلے والی بات سمجھ آئی نہ اب بات سمجھ آئی، آپ میری خدمت گزار بیوی ہو، اتنی اطاعت اور خدمت گزار ہو کہ آپ نے مجھے سوئے ہوئے جگایا بھی نہیں، اتنی تکلیف بھی نہیں دی، جب میں جاگا تو آپ نے پانی پیش کر دیا، جاگ رہی تھی، سوئی نہیں، اتنی خدمت گزار، اتنی اطاعت گزار، اتنی محبت کرنے والی۔ اور میں نے کہا کہ مانگو جو مانگتی ہو، تو آپ نے طلاق مانگ لی۔ یہ بات سمجھ نہ آئی۔ اب جب ہم جانے لگے تھے، واپس آ گئے، تو اب بھی سمجھ نہ آئی۔ آپ نے کہا واپس چلیں۔ کہا کہ دیکھو آپ نے خود ایک مرتبہ سنایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں اس کو دنیا میں کچھ نہ کچھ غم اور تکلیف دیتے ہیں۔ میں جب سے اس گھر میں آئی، میں نے مال دیکھا، میں نے آسانیاں دیکھی، میں نے راحت دیکھی، لیکن اتنے عرصے میں نے آپ کو تو چڑھا ہوا بخار بھی نہیں دیکھا، میں نے آپ کو لگی ہوئی چوٹ بھی نہیں دیکھی۔ میرے دل میں ایک بات آ رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خامن سے اللہ تعالیٰ محبت ہی نہ کرتے ہوں۔ جس سے اللہ محبت نہ کرے، مجھے ایسے خامن کی کیا ضرورت؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ مجھے طلاق ہی دے دو، جان چھوٹ جائے، میں اپنے گھر چلی جاؤں، ایسے خامن کے ساتھ رہنا کیا رہنا ہوا۔ اب ظاہر ہم جا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے، جب آپ کو چوٹ لگی، ٹھوکر لگی، گرے، خون نکلا، تو میں سمجھ گئی کہ آپ سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ بس میرا مقصد حل ہوا، میں واپس آ گئی۔ تو میری ماں اور بہنوں، کبھی کسی کو تکلیف آ جائے، کسی کو بیماری آ جائے، مصیبت آ جائے، تو وہ یہ نہ کہے اللہ اس سے محبت نہیں کرتے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جتنی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تکلیفیں اور مصیبتیں بھی عطا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، کوئی نبی ایسا نہیں جس کو آزمایا نہ گیا ہو، جس کو تکلیف نہ دی گئی ہو۔ کسی کو ہجرت ملی، کسی کو پتھر لگے، کسی کو جیل میں ڈالا گیا، کسی کو آرے سے چیرا گیا، کسی کو چھری کے نیچے ذبح کیا گیا، کسی کو آگ میں ڈالا گیا، کسی کو دریا میں پھینکا گیا، کسی کو آرے کے نیچے چیرا گیا، کسی کو جیل کی بند کوٹھڑیوں میں بند کیا گیا، اور کسی کو گھر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی تکلیف ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر نبی کو تکلیف ملی، آزمائے گئے، اور میں سب سے زیادہ آزمایا گیا، سب سے زیادہ مجھ پر تکلیف آئی۔ ہم دیکھتے ہیں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان سے زیادہ اللہ کے محبوب کوئی نہیں، ان سے زیادہ اللہ کے قریب کوئی نہیں، ان سے زیادہ اللہ کا پیارا کوئی نہیں۔ ان کو بھی 2.5 سال تک شاب ابی طالب کی گھاٹیوں میں بند کیا گیا، کھانا نہیں مل رہا ہوتا تھا، پتے چبائے جا رہے، پانی پیا جا رہا، اور اس پانی میں پتوں کو بھگو کر رکھا جاتا، پھر ان پتوں کو کھایا جاتا، گھاس کھائی جاتی۔ لوگ آتے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ میں ہوتے، اونٹ کی اوجڑی لا کر کمر پر رکھ دی جاتی، اور کسی کو اتارنے کی بھی جرت نہ ہوتی تھی۔ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ آتی،
کھینچ کھینچ کے اپنے ابا کی کمر سے اوجڑی کو اتارتی. کبھی پاؤں میں کانٹے، کبھی پاؤں میں آبلے پڑ جاتے. گرم رستوں میں چلنے کے لیے طائف کی وادیوں میں پتھر مارے گئے، خون نکلا. اتنا خون بہا، اتنا خون بہا کہ پورے کے پورے پاؤں جوتے خون میں بہہ گئے، خون میں بھر گئے. پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. تو میری ماں اور بہنوں، صبر صبر صبر. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کوئی ضروری نہیں اگر ہمسایہ گالی دے دے تو اس کا جواب گالی سے دیں، ایسا نہیں. اگر کوئی بیٹی بہو کچھ کہہ دے تو اس پر وہی کہیں بلکہ اس سے زیادہ کہیں، ایسا نہیں. اگر چلتے ہوئے بڑے بازار میں کوئی گالی دے دے تو صبر کر لیں، سہ لیں، برداشت کر لیں. اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے آ کر کہا حضرت فلاں 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 بندے نے آپ کو گالی دی ہے. کہا نہیں، مجھے گالی نہیں دی، کسی اور کو دی ہوگی. اس نے کہا کہ نہیں حضرت، اس نے احمد علی کو گالی دی ہے، احمد علی کو. حضرت نے فرمایا دنیا میں کتنے احمد علی ہیں، اور بھی تو احمد علی ہیں نا، کسی اور احمد علی کو گالی دی ہوگی، مجھے نہیں دی. آج کل تو اس سے الٹ ہے. اگر اشارے سے بھی کوئی بات کر دے تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، تو نے مجھے ہی کہا ہے، تو نے مجھے ہی کہا ہے. وہ 100 بار صفائی دے، نہیں نہیں اور صفائی دی کیڑی لوڑ ہے. پہلے گالیاں دے کے اب کہہ رہی ہے کہ معافی دے دو، پہلے تنگ کی آپ کہہ دیا معافی دے دو. اور اللہ کا شکر ادا کرے، وہ معافی مانگ رہا ہے، معافی مانگی تو دے دو. میری ماں اور بہنوں، صبر سے کام لیں. صبر سے کام لیں گے تو گھر بچ جائیں گے، بے صبری سے کام لیں گے تو گھر اجڑ جائیں گے. بہت سارے گھر اجڑنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ صبر نہ کرنا ہے، برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے. کسی بہو نے بات کر دی، وہ برداشت نہیں ہو رہی. بیٹے نے بات کر دی، برداشت نہیں ہو رہی. ماں نے بات کر دی، بیٹی سے برداشت نہیں ہوئی. نند نے بات کر دی، بھابی سے برداشت نہیں. بھابی نے بات کر دی، یہ ہوتی کون ہے بات کرنے والی؟ میرے گھر میں آ کے مجھے سنا رہی ہے، میں تو اس گھر کی مالکہ ہوں، ملکہ ہوں. تو یہ بھی تو نکرانی نہیں ہے. اس کو بھی تو ملکہ بنا کے لائے تھے، اس کو بھی تو بیٹی بنا کے لائے تھے. جب بیٹی بنا لیا، گھر کی ملکہ بنا لیا تو بات کہہ دی تو سن لیں، صبر کر لیں. میری ماں اور بہنوں، بے صبری سے، عدم برداشت نے ہمارے گھروں کو اجاڑا، ہمارے گھروں کو تباہ و برباد کیا ہے. تو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے ایک آدمی تھا، وہ اس کی بیوی بد زبان تھی، تیز بولنے والی تھی، اپنے خاوند کے سامنے اونچا بولتی، گالیاں بھی دے دیتی. اب وہ صبر کر لیتے، چپ کر جاتے. کسی نے پوچھا کہ آپ صبر کرتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں، آپ کی زبان نہیں ہے، آپ جواب نہیں دے سکتے؟ فرماتے ہیں دے سکتا ہوں. دیتے کیوں نہیں؟ مجھ میں اور اس میں فرق کیا رہ جائے گا؟ نمبر 1. نمبر 2، اگر میں نے اس کو گالیوں کی وجہ سے، بکواسات کی وجہ سے، بد زبانی کی وجہ سے چھوڑ دیا، اللہ کی بندی ہے، اللہ کی بندی ہے، اس کا سفارشی اللہ ہے. میں نے اللہ کی اس کے حق میں سفارش کو قبول کیا ہے، اس کے حق میں اللہ کی سفارش کو قبول کیا ہے. تو میری ماں بہنوں، صبر کر لیں گے، گھر بچ جائیں گے.
خدارا اللہ کا واسطہ، اگر آپ مائیں ہیں صبر کریں تاکہ بیٹے کا گھر بچ جائے، اگر آپ بہن ہیں صبر کریں تاکہ بھائی کا گھر بچ جائے اجڑنے سے، اگر آپ بیوی ہیں صبر کریں، اپنے خاوند کی بات سن کر، اپنی ساس کی بات سن کر، اپنی نند کی بات سن کر، اپنے والدین کی عزت کے لیے، بھائیوں کی عزت کے لیے، اپنے پچھلے چھوڑے ہوئے گھر کی عزت کے لیے برداشت کریں، صبر کریں، اللہ بھی اجر عطا فرمائے گا۔ آخرت تو بنے گی، دنیا بھی بن جائے گی انشاءاللہ۔ بے صبری سے کام نہ لیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی صبر کریں، بڑی بڑی باتوں پر بھی صبر کریں۔ صبر کر لیں گے، سہ لیں گے، برداشت کر لیں گے، دنیا گزر جائے گی جیسی کیسی گزری، آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ تو میری ماؤں اور بہنوں، آپ صبر کریں گی تو آپ کی اولاد کو صبر کا درس ملے گا، آپ صبر کریں گی تو آپ کے رشتہ داروں کو صبر کا درس ملے گا۔ صبر زبان سے نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے، کہنے سے نہیں، عمل سے، اپنے فعل سے، اپنے کردار سے۔ ہم لوگ صبر کو اپنے پلے باندھ لیں، زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، یقین کریں راحت مل جائے گی، سکون مل جائے گا، آرام مل جائے گا۔ کر کے دیکھ لیں، مصیبت تکلیف آئے اللہ کی طرف سے سمجھیں، پریشانی آئے قرض آئے اللہ کی طرف سے سمجھیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ شکوے اور شکایتیں نہ کریں، ہر ایک کو اپنے گھر کے حالات نہ سنائیں، ہر ایک کو اپنی اولاد، اپنے بچے، اپنی بیٹیاں، اپنے خاوند، ان کے تذکرے وہاں پر خام خواہ نہ کریں جہاں پہ کرنے کا کچھ فائدہ نہیں، الٹا نقصان۔ اپنے گھر کے حالات ہر ایک کو خام خواہ نہ بتاتے رہیں، اس کا نفع کم، نقصان زیادہ، شہرت زیادہ ہے، وہ کوئی آپ کے کام نہیں آ سکتا سوائے اس کے کہ وہ شہرت پیدا کرے گا، فلاں بھی ایسا، فلاں بھی ایسا، فلاں بھی ایسا۔ ایسا نہ کریں۔ اگر گھر میں بہو کے ہاتھ سے برتن ٹوٹ جائے، اگر گھر میں بہو کے ہاتھ سے کوئی نقصان ہو جائے تو فوراً یہ سمجھیں اگر یہی نقصان میری اپنی بیٹی کے ہاتھوں سے ہوتا تو پھر کیا میں کرتی۔ اس پر جیسے اپنی بیٹی پر صبر کرتی، یہ بھی میری بیٹی ہے، کیونکہ میں اس کو اپنی بیٹی بنا کے لائی تھی۔ تو میں نے چند باتیں آپ خواتین کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔